میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ صدق اللہ۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں، امید کے ساتھ نہ مانگیں، یقین رکھ کے رب کائنات سے مانگیں۔ امید کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ شاید کہ مجھے یہ چیز مل جائے، شاید نہ ملے۔ یقین اس کو کہتے ہیں جو چیز بھی رب کائنات سے مانگو گے وہی چیز رب کائنات عطا فرمائے۔ ایک آفیسر لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے رشوت نہیں لینی اور سفارش بھی کسی کی نہیں ماننی، اللہ پر یقین رکھنا۔ جب افسر یہ بات کہہ رہا تھا تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا افسر صاحب میری چھوٹی سی بات ہے گی او سن لا۔ افسر صاحب نے کیا تو سنا کیری گل تو کرن چاہندا؟ او آدمی کہندا افسر صاحب میری گل اے ہے گی، صرف تنخواہ دے نال ساڈا گزارا نہیں ہوندا، سانو رشوت بھی لینی پوندی آ، سفارش بھی مننی پوندی آ سانو۔ او جیڑا افسر بیٹھا سی، جیڑا لوگاں نو دستا پیا سی کہ رشوت نہیں لینی، سفارش نہیں کسے دی مننی، غریب دے نال ظلم نہیں کرنا، او افسر اپنی کہانی خود سناندا۔ افسر کہندا میں غریب سی، اس وقت میرے پاس جوتا بھی ٹوٹا ہوا تھا، اور جب میں صبح گھر سے نکلا تو میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، ہمارے گھر کے اندر آٹا بھی نہیں تھا اور گھی بھی نہیں تھا۔ جب میں انٹرویو دینے کے لیے آیا تو بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو سفارش لے کر آئے کھڑے ہوئے تھے، پیسوں کے لفافے بھی ساتھ سے اور سفارش کے کاغذات بھی ساتھ تھے۔ جو گیٹ کیپر بیٹھا ہوا تھا وہ مجھے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس سفارش بھی نہیں ہے، اپنا وقت ضائع مت کریں، آپ چلے جائیں۔ یہاں نمبروں کی بات نہیں چل رہی، یہاں رشوت چل رہی ہے، یہاں سفارش چل رہی ہے۔ جب وہ بندہ انٹرویو دینے کے لیے گیا، انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ آپ کے پاس لفافہ ہے، آپ کے پاس کوئی سفارش ہے؟ اس بندے نے کہا کہ میرے پاس سفارش بھی نہیں ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے۔ میں جس بندے دی سفارش لے کے آیا ہوں، رب کائنات کی سفارش آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ میں ایک غریب کا بیٹا ہوں، میں نے محنت کی ہے، اگر میرے اوپر آپ رحم کر دیں، میرے پاس لفافہ نہیں ہے، اگر میرے اوپر آپ رحم کر دیں، اللہ تبارک و تعالی تنخواہ کے لفافے میں آپ کا اضافہ کر دے۔ جب اس بندے نے یہ بات کہی تو انٹرویو لینے والے نے گھنٹی بجائی اور گیٹ کیپر آیا۔ گیٹ کیپر سے کہا یہ جو لفافے پڑے ہوئے ہیں، یہ سفارش کے کاغذات پڑے ہوئے، سب اٹھا کے جو باہر بندے بیٹھے ہوئے ان کو دے دیں، جن جن کے ہیں ان کو دے۔ میں نے آج سفارش رب کی مان لی ہے، میں نے لفافہ رب سے لے لیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی چلے جاؤ رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا۔ آپ عدالت میں چلے جائیں،
जज साहब भी आपसे रिश्वत लेकर फैसला सुनाएगा। वकील अगर वकालत कर रहा है आपकी तो रिश्वत के बगैर नहीं करेगा। अगर आप छोटे से छोटे दफ्तर में चले जाएं तो वहां भी रिश्वत चल रही है। जो चपरासी होता है वो भी रिश्वत लेता है। पाकिस्तान का पूरा निजाम सदर से लेकर चपरासी तक रिश्वत ही रिश्वत चल रही है। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलिशान है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। हम बड़ी खुशी खुशी रिश्वत दे देते हैं कि हमारा काम हो जाएगा, और लेने वाला भी बड़ी खुशी के साथ ले लेता है। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, गरीब से 15,000 20,000 रिश्वत लेकर काम करेगा। आए अफसर साहब, आप जो इतनी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं 2-3 लाख रुपए, आपका उसके साथ गुजारा नहीं हो सकता। जब तक वो रिश्वत ना ले उसको चैन की नींद नहीं आती। पटवारी के पास चले जाए, वो भी रिश्वत के बगैर आपकी जमीन आपके नाम नहीं लगाएगा। जो बंदा एक लुकमा हराम का खा ले तो 40 दिन उसकी इबादत कबूल नहीं होती, 40 दिन उसकी तिलावत कुरान मजीद की कबूल नहीं होती। इब्राहिम बिन अदहम बुखारा की शाही छोड़कर आए थे, बादशाही छोड़कर आए थे। मस्जिद अक्सा में इबादत कर रहा है, लेकिन इबादत में मजा नहीं आ रहा। नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। बड़ा परेशान है कि मैं इबादत, जो भी इबादत करता हूं उसमें मेरा दिल नहीं लगता, मजा नहीं आता। नमाज पढ़ता हूं, नवाफिल पढ़ता हूं, मजा नहीं आता। वो परेशान हाल है। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ रहा था, एक फकीरों की जमात आई, सफ में आकर उन्होंने हल्का बना लिया। उनका जो बड़ा शेख साहब थे वो दरमियान में बैठ गए। इब्राहिम बिन अदहम नमाज पढ़ रहे। एक शागिर्द ने पूछा, शेख साहब ये कौन है? कहा कि ये इब्राहिम बिन अदहम है और ये नमाज पढ़ता है, लेकिन इसको नमाज में मजा नहीं आता। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, मैं जिस जगह से नमाज पढ़ रहा था मैंने नमाज तोड़ दी, नमाज मैंने तोड़ दी, खत्म कर दी, और मैं उस शेख साहब के, उस बाबे साहब के पांव पकड़ लिए और कहा कि आपको मेरे नाम का भी पता है और तुझे यह भी पता है कि मैं नमाज पढ़ता हूं लेकिन नमाज में मजा नहीं आता। अल्लाह की अता से आप मुझे बतलाएं किस वजह से नमाज पढ़ता हूं मजा नहीं आता, वो कौन सी वजह है? उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, मुझे वजह भी मालूम है। इब्राहिम बिन अदम ने कहा, वो वजह मुझे बतलाएं। उस अल्लाह वाले शेख ने, उस बाबे ने कहा, आप बाजार में से कुछ खजूरें खरीदी थी और एक नीचे गिरी हुई थी, तुमने ये समझा कि ये मेरी खजूर है, आपने अपने थैले में डाल दी। आपने जब रोजा खोला तो उसी खजूर के साथ आपने रोजा खोला, इसीलिए आपको नमाज में मजा नहीं आ रहा। जो भी इबादत करता है मजा नहीं आ रहा आपको, इसीलिए। उस बुजुर्ग ने कहा कि जा 40 दिन इंतजार कर, 40 दिन तुझे मजा नहीं आएगा। जा उस बंदे को ढूंढ जिसकी आपने खजूर उठाई थी और खा ली है। रात का वक्त है, इब्राहिम बिन अदहम इंतजार है सुबह हो, मैं उसको जाके ढूंढूं, रेडी वाले को। सुबह हुई, नमाज पढ़ के निकल गया बाजार में। उसको ढूंढते ढूंढते तकरीबन 2 बजे के बाद वो बंदा मिला, रेडी वाला। इब्राहिम बिन अदहम उस बंदे के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि अल्लाह के लिए मुझे माफ फरमा दे, अल्लाह के लिए मुझे माफ फरमा दे। वो रेडी वाला बड़ा परेशान है। उसने कहा कि मैंने आपको देखा भी नहीं है, आप किस लिए मुझसे माफिया मांग रहे हैं? आपने कौन सा जुर्म किया है आप मुझसे माफी मांग रहे हैं? मैंने तो आपको देखा भी नहीं।
ابراہیم بن ادم نے کہا کہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ دیکھا ہے۔ ابراہیم بن ادم نے سارا قصہ سنایا کہ میں نے آپ سے کھجوریں لی تھی اور ایک کھجور نیچے پڑی ہوئی تھی، میں نے سمجھا کہ یہ کھجوریں میری ہے، میں نے وہ اٹھا کے اپنے تھیلے میں ڈال لی تھی۔ ہائے ہائے، مجھے معاف فرما۔ اس ریڑی والے نے کہا کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور مسجد میں جا کر میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، میں بھی بڑا گناہگار ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ رشوت لیتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے بڑے بھائی کا حق کھایا ہوا ہے، بہن کا حق کھایا ہوا ہے، رشتہ داروں کا حق کھایا ہوا ہے؟ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ ہمارے ہاں وراثت میں بہن کو زمین نہیں دی جاتی۔ جو زمین نہیں دیتا وراثت کی اپنی بہن کو، وہ پوری زندگی حرام کھاتا رہتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ بہن کیا تمہارے باپ کی بیٹی نہیں ہے؟ جس کو آپ وراثت میں سے کچھ نہیں دے رہے۔ خدا کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے حرام حلال اکٹھا کر رہے ہیں، بینک بیلنس بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں حرام حلال۔ جب ہم مریں گے تو ہماری اولاد ہمارے کپڑوں کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ مولوی صاحب کو بلائیں گے، مولوی صاحب غسل بھی آپ نے دینا ہے، کفن بھی آپ نے دینا ہے، اور ان کے بیٹوں کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے والد کا کپڑے اتارے، وہ کہے گا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، تربیت نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہوا ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے انگلش بول لیتے ہیں۔ اردو کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انگلش بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کا حافظ بن جائے اور قرآن مجید پر عمل کرنے لگ جائے تو لوگ اس کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ جاہل ہے، اس نے سکول نہیں پڑھا، یہ کالج اور یونیورسٹی میں نہیں گیا۔ اصل دین، اصل پڑھائی، اصل علم قرآن مجید ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اصل دین۔ کل قیامت کے دن رب کائنات قرآن مجید کے حافظ کو کہے گا، یہ میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، بڑی مزیدار بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کی جنت لکھ دے گا کہ آپ کو اتنی جنت ملنی ہے، آپ کو اتنی جنت ملنی ہے، لیکن جو حافظ قرآن ہوگا اس کی جنت رب کائنات نہیں لکھے گا۔ کل قیامت والے دن خود رب کائنات حافظ قرآن سے کہے گا، اے حافظ قرآن، تم الحمد سے شروع کر قرآن مجید پڑھنا، اور جہاں قرآن مجید ختم ہو جائے گا اور تو پیچھے مڑ کے پھر دیکھے گا، جتنی دیر تک آپ قرآن مجید پڑھتے رہے، جتنے درجے آپ چڑھتے رہے، آپ کی جنت یہ پکی ہو گئی۔ اتنی کھلی جنت حافظ قرآن کو ملے گی۔ ہم نے توجہ ہی نہیں دیا قرآن مجید پر۔ ہم اپنے بچوں کو انجینئر تو بنا لیں گے، ڈاکٹر تو بنا لیں گے، لیکن قرآن مجید نہیں پڑھائیں گے۔ جو اللہ کی کتاب ہے، آقا دو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے۔ اگر پڑھانا بھی ہے تو ناظریں پڑھا دیتے ہیں،
قاری صاحب رکھ لیتے، اور قاری صاحب پڑھانے والا جو ہوگا اس کو بھی 500 1000 روپیہ فیس دیں گے۔ جو ماسٹر پڑھانے کے لیے آئے گا، انگلش پڑھانے کے لیے آئے گا، اس کو پروٹوکول بھی دیں گے اور کھانا بھی کھلائیں گے اور فیس بھی اچھی دیں گے اس کو، کیونکہ یہ دنیاوی تعلیم خدا کے لیے۔ دنیا کی زندگی کتنی زندگی ہے، آخر ایک نہ ایک دن موت ہی آ جانی ہے۔ 1000 سال لوگ زندہ رہ گئے، ان کی قبریں کہاں ہیں، کہاں چلے گئے، ختم ہو گئے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامی رکھیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ صحابہ و اہل بیت کے ساتھ ہم محبت کریں، آل رسول کے ساتھ محبت کریں، اولیاء کرام کے ساتھ محبت کریں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دعا ہے جو کچھ کہا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔